فیصل ایک رات گھر کے سامنے ٹی اسٹال پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ من بہت اداس تھا اس کا، جیسے کسی نے بہت دل دکھایا ہو، لیکن چہرے پہ غم کی تحریریں صاف ظاہر نہیں تھی۔ وہ ہنر تھا اس میں، اپنے اندر کے طوفان کو لوگوں سے چھپانے کا۔ 1 گھنٹے میں 5 سگریٹ پی چکا تھا اور 3 کپ چائے۔ وہ بھی چھت پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، مانو آج پوچھ ہی لے گی کہ یہ سب کب تک چلے گا۔ دیر رات فیصل گھر میں داخل ہوا اور علما بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ فیصل کو دیکھ کر بولی، ہو گیا غم ہلکا، یہ ابھی کچھ اور باقی ہے۔ اور فیصل خاموش جا کر بیڈ کی ایک سائڈ بیٹھ گیا۔ اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی شادی علما سے زبردستی کرائی گئی تھی، جبکہ وہ انشا سے محبت کرتا تھا۔ امی کو کینسر نہ ہوتا اور وہ دنیا سے جانے کی سوچ میں اپنے بچے کی خوشیاں دیکھنے کا ارمان نہ رکھتی تو آج انشا اس کی بیوی ہوتی۔ علما فیصل کی خالہ زاد تھی۔ علما کے ابو کا انتقال کے بعد فیصل کے گھر پر ہی رہنے لگی تھی اور نور جہاں فیصل کی امی اسے اپنے بچوں جیسی محبت دیتی۔ نور جہاں کے 3 بچے تھے، فیصل، زید اور سارا، اور اب علما کی ذمہ داری بھی اس پر آ گئی تھی۔ بچے جوان ہو چکے تھے اور نور جہاں بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ کون ماں نہیں چاہتی اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھے؟ نور جہاں فیصل کے جذباتوں سے بے خبر یہ فیصلہ لے بیٹھی کہ علما فیصل کی دلہن بنے گی، جبکہ فیصل انشا جو اس کی کالج فرینڈ تھی اس سے محبت کرتا تھا۔ نور جہاں کے سخت بیمار ہونے کی وجہ سے فیصل امی کو نہیں کہہ پایا کہ وہ انشا سے محبت کرتا ہے، اور علما کے بارے میں اس نے کبھی ایسا سوچا تک نہیں۔ علما کا نکاح فیصل سے کرا دیا گیا۔ علما بہت خوش تھی اور فیصل کی تو مانو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا، کیا وہ علما کو بیوی کا درجہ دے پائے گا؟ اسی سوچ میں اس نے بہت دیر کر دی۔ وہ اپنی شادی کے پہلے دن ٹائم سے اپنے گھر نہیں پہنچ پایا، اور جب وہ دیر رات گھر گیا تو علما سو چکی تھی۔ اس نے چاقیہ لیا اور چھت پہ جا کر سو گیا۔ صبح ساری رسمیں ادا ہوئیں۔ ولیمے کا پروگرام تھا۔ علما اس بات سے بالکل انجان تھی کہ وہ فیصل کی پسند نہیں ہے۔ اسے لگا کہ امی کی سخت بیماری کی وجہ سے فیصل بجھا بجھا ہے۔ اب فیصل کا روز کا معمول تھا کہ وہ دیر رات باہر رہتا، کبھی گھر کے سامنے ٹی اسٹال پہ، کبھی کہیں دور دوستوں کے ساتھ غائب رہتا۔ شروع علما خاموش رہی، پر اب 2 مہینے ہو چکے تھے اور فیصل میں کوئی بدلاؤ نہیں تھا۔ اب علما کو احساس ہونے لگا کہ فیصل اس سے خوش نہیں ہے۔ اس نے پتہ لگانے کی کوشش کی اور آخر فیصل کا یہ برتاؤ ہے تو کیوں، اس نے پتہ لگا لیا۔ ایک دن اسے پتہ چل گیا کہ وہ انشا سے پیار کرتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے فیصل اور علما کے بیچ کی دوری کی۔ اب علما کو غصہ آنے لگا۔ نور جہاں کے لیے ایک نرس اپائنٹ کر دی گئی تھی جو نور جہاں کی دوائی سے لے کر صفائی تک کا کام کرتی تھی۔ اب روز فیصل کے کمرے سے آواز آتی، ہلکا ہلکا شور ہوتا۔ نور جہاں کو لگتا جیسے دونوں میں کچھ انبن ہے، اور صاف صاف سنائی نہیں دیتا، اور یہ نوک جھوک پڑھتے پڑھتے بہت بڑھ گئی۔ اور آج علما نے فیصلہ کیا کہ وہ فیصل سے پوچھ کر رہے گی کہ یہ سب کب تک چلے گا، پر فیصل نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور اس علما غصے سے جل بھن کر رہ گئی۔ شادی کے 6 مہینے بعد بھی دونوں ایک دوسرے سے دل کے حال سے انجان تھے۔ امی کی حالت خراب ہوتی گئی اور بچوں میں اداسی دکھائی دینے لگی۔ زید و سارا تو چھوٹے تھے، اسکول جاتے تھے، 9th 10th کی پڑھائی کر رہے تھے، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتے تھے۔ علما نے ایک دن فیصل کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیا، جب آپ کی لائف میں کوئی اور تو آپ نے میری زندگی کیوں برباد کی؟ آج فیصل کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا تھا اور وہ اپنی آنکھ کے آنسو روک نہیں پایا۔ اس نے علما سے کہا، میں تمہارا گنہگار ہوں، پر میں مجبور ہوں، جو چاہے سزا دے دو، پر میں چاہ کر بھی انشا کو نہیں بھول سکتا۔ امی کی حالت دیکھ کر میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، پر میں تمہیں کبھی وہ حق نہیں دے پاؤں گا۔ علما کے سامنے جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کو لگا جیسے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہے۔ زبان سے کچھ کہنا چاہتی تھی، پر الفاظوں نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ زمین پر ڈھہ گئی۔ فیصل میں سب کچھ کہہ کر چلا گیا، اور امی نے بھی آج سب سن لیا۔ امی خود کو کوسنے لگی، میں نے اپنے دونوں بچوں کو برباد کر دیا۔ نرس نے کسی طرح انہیں سنبھالا
اور انجیکشن دے کے سلا دیا، پر علما اس کے حواس جاتے رہے اور کیوں نہ جاتے۔ اس نے ہوش سنبھالا اور فیصل کو جانا۔ وہ نرم مزاج لڑکی بہت سالوں سے دل ہی دل میں فیصل سے محبت کرتی تھی، اور اللہ نے ساتھ بھی دیا، اس کو اس کے نکاح میں کیا۔ پر کہتے ہیں نا، محبتیں ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ نکاح کے بعد بھی محبت نہ ملی، مطلب پورا جہاں مل کر بھی کچھ نہ ملا۔ علما سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کس کو بتائے۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، فیصل کے نام جان کر رکھی تھی۔ اس نے آج اپنی ڈائری نکالی، جس کے ہر پنے پہ صرف فیصل کے بارے میں لکھا تھا۔ چھوٹی چھوٹی شرارتیں، جھگڑے، کھیل کود، فیصل کا سب کے لیے چاکلیٹ لا کر دینا، ہر چھوٹے چھوٹے لمحے کو اس نے تفصیل سے لکھ رکھا تھا۔ پر آج اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ آج اس کی ڈائری اس کی پلکوں کے آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ فیصل نے کبھی اس کے ساتھ ایک لمحے کو بھی محسوس تک نہ کیا، اور وہ جو اس پہ قربان ہوئے بیٹے۔ شاید یہ فیصل کی بدقسمتی تھی، جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا وہ اسے اگنور کر کر اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جو اس کی تقدیر میں ہی نہیں تھی۔ پر آج وہ ہوا جو آپ لوگوں کی سوچ سے بھی پرے ہے۔ علما نے کبرڈ میں سے نیند کی گولیاں نکالی اور پوری بوتل خالی کر دی، اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ زید نے علما کو نیچے پڑا ہوا دیکھا، اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ زید چلاتا ہوا فیصل کے پاس پہنچا، بھائی جان، علما بھابی، علما بھابی، علما بھابی۔ فیصل گھبرا کے اٹھا اور علما کے روم میں پہنچا۔ علما زمین پہ بے جان پڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ڈائری تھی۔ فیصل جھٹکے سے پیچھے گر گیا۔ اس نے تو یہ سب نہیں سوچا تھا، اچانک ہی سب ہوا کیا؟ اس نے ڈائری کو اٹھایا اور کھولا۔ ہر پنے پہ صرف فیصل تھا۔ 5 سال سے وہ فیصل کی محبت میں گرفت تھی۔ ڈائری پڑھ کر فیصل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور ICU میں ایڈمٹ ہو گئی۔ فیصل زندگی سے ہار چکا تھا، ہر ڈائری کو پڑھتا رہتا۔ اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ علما نے اسے کیا درجہ دے رکھا تھا، اور وہ پاگل اسے تو بیوی تک کا درجہ نہ دے پایا۔ اس کے اندر سے یہ آوازیں اس کے دماغ کو چیر رہی تھی، پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کبھی کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی چیز میں کیا خیر ہے، اور جو چیز ہمیں مانگنے سے بھی نہ ملی، اللہ کی کیا رحمت ہے جو ہمیں وہ نہیں ملی، ہماری کیا بھلائی ہے اس میں، یہ انسان سمجھ نہیں پاتا۔ آج فیصل علما کی محبت میں گھٹنے ٹیک چکا ہے، پر کہتے ہیں نا، عشق سچا وہی جس کو ملتی نہیں منزلیں منزلیں۔ قدر کرو ان کی جو تم سے محبت کرتے ہیں، مت بھاگو ان کے پیچھے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ خود تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ میں امید کرتی ہوں علما کی اور فیصل کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بیسٹ آف لک۔